الحمدللہ رب العالمین حمد شاکرین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشیء نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطاء ماہی الذنوب والخطا الذی کان نبی و آدم بین الطین والماء و نبینا و کریمنا و اوننا و معیننا و عیننا و عیاننا و غوثنا و مغیثنا و غیثنا و غیاثنا و ملجأنا و مأوانا و وکیلنا و کفیلنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ حمد و صلات کے بعد برادران اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، ادا شناسان مزاج نبوت و شان رسالت، آج اسی عنوان کے تحت کہ میرا نبی جان کائنات ہے، میرا نبی جان اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں، وہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، وہ انسا نہیں انسان، وہ انسان ہے، وہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، اور چہرہ و شمس کے اجلال کی باتیں کریں، شوق کی باتیں کریں، ذوق نہاں تازہ کریں، چارہ درد دل بے حال کی باتیں کریں، اور کوئی قصہ چھیڑ دیں حسن ازل کے نام کا، زیست کے عنوان کے اکمال کی باتیں کریں، اور فرش سے تا عرش جس کو ایک قدم کا راستہ، اس حسین ہاشمی کی چال کی باتیں کریں۔ حضرات ذی وقار، میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے جس آیت مقدسہ کو اپنا عنوان بنایا، اور حقیقت کہتا ہوں مسجد میں بیٹھے ہوئے یہ قاری صاحب قبلہ کے اعلان کے فوراً بعد میں نے سوچا کہ میں اس موضوع پر بھی بات کروں گا، ورنہ میرا پروگرام کچھ اور تھا اور قدرت کو کچھ اور منظور تھا، آپ کا پروگرام کچھ اور تھا، قاری صاحب کا کچھ اور ہے، میرے ذہن میں کچھ اور تھا، لیکن اب وہ سارے اور ملا کر ہم کچھ اور ہی بات کر دیتے ہیں۔ میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی، اللہ تبارک مشہور و معروف آیت کریمہ، آپ سب احباب جانتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہوگا۔ رب نے فرمایا وما ارسلناکا، وما اور نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا، اور نہیں بھیجا ہم نے کا آپ کو، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمت للعالمین، الا مگر رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ کیا معنی؟ رب فرماتا ہے وما ارسلناکا، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا حرف استثناء ہے جس نے پچھلی شے کی نفی کر دی، مگر ہم نے بھیجا ہے۔ رب فرماتا ہے وما ارسلناکا، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا ہاں مگر ہم نے بھیجا ہے رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ الا یہ حرف استثناء ہے، جیسے لا الہ
کوئی معبود نہیں. آگے ہے الا، ہاں مگر ہے. پہلے نفی کے کوئی نہیں ہے، اللہ نے کہا ہاں ہے. کون؟ اللہ. اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو اللہ نے پچھلے جملے کی نفی کر دی. یہ حرف استثناء ہے. وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، الا مگر رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. یہ قرآن کی آیت ہے. حضور تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ قرآن ہے نا. حضور ساری کائنات کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، تمام عالمین کے لیے. اچھا، عالمین کس کو کہتے ہیں؟ عالمین کی تعریف کیا ہے؟ عالمین کتنے ہیں؟ عالمین کی تعریف علماء نے یہ فرمایا، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالمین میں داخل ہے. اللہ عالمین میں نہیں، وہ رب العالمین ہے. اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب عالمین میں شامل ہے، عالمین میں داخل ہے. اس پر عالمین کا اطلاق ہوتا ہے. اور رب فرماتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو یوں ہی نہیں بھیج دیا، ویسے ہی نہیں بھیج دیا، ہم نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وما ارسلناک، محبوب ہم نے آپ کو یوں ہی نہیں بھیجا، الا رحمت للعالمین، ہاں مگر ہم نے بھیجا ہے. کیا معنی؟ کہ کملی والے، بھیجنے والے ہم، آنے والا تو، ہم نے بھیجا ہے. ہر بندے کی، ہر شخصیت کے کا تعارف ہوتا ہے کہ اس کو بھیجنے والا کون ہے. نہیں سمجھے بات؟ اس کو کس نے بھیجا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کون ہے؟ اس کو کس نے بھیجا ہے؟ تو آپ اس آنے والے کو نہیں دیکھتے، بھیجنے والے کو دیکھتے ہیں. ہے کہ نہیں بات؟ کہ یہ کس نے بھیجا ہے؟ یہ جی اے سی صاحب نے بھیجا ہے، یہ ڈی سی کا بھیجا ہوا ہے، یہ نمبردار نے بھیجا ہے، یہ فلاں چودھری نے بھیجا ہے، یہ فلاں ایم این اے نے بھیجا ہے، یہ ایم پی اے نے بھیجا ہے، یہ وزیر نے بھیجا ہے، یہ مشیر نے بھیجا ہے. تو ہر آنے والے کی قدر بھیجنے والے کی نسبت سے ہوتی ہے کہ اس کو بھیجا کس نے ہے. اب حضرات تصور کرنا، کجا وہ جس کو کسی علاقے کا تھانے دار بھیجے، کجا وہ جس کو کسی علاقے کا نمبردار بھیجے، کجا وہ جس کو کوئی جاگیردار بھیجے، کجا وہ جس کو کوئی ایم این اے ایم پی اے بھیجے، کجا وہ جس کو کوئی وزیر بھیجے، کجا وہ جس کو کوئی مشیر بھیجے، کجا وہ جس کو کوئی وزیر اعظم بھیجے، اور کہاں وہ جس کو صدر پاکستان بھیجے، اور کہاں وہ جس کو رب دو جہان بھیجے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، فیضان ابو البیان. رب فرماتا ہے ہم نے بھیجا. پہلی بات تو یہ ہے ہم بھیجنے والے ہیں. تعارف کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ رب فرماتا ہے میں بھیجنے والا ہوں، میں ہوں بھیجنے والا، یہ ہے آنے والا. سبحان اللہ کہو نا، کوئی توجہ میری طرف رکھو. کتنی بڑی شان ہے. بھیجنے والا خدا ہو، آنے والا محبوب دو جہاں ہو. پھر تو اب جب رب نے بھیجا ہے تو رب فرماتا ہے ہم نے یوں ہی نہیں بھیج دیا، ہم نے بڑی شانیں دے کے بھیجا ہے، بڑی عظمتیں دے کے بھیجا ہے، بڑے اعزاز دے کے بھیجا ہے، بڑی عظمتیں برکتیں ہم نے دے کے بھیجا ہے، بڑا نور دے کے بھیجا ہے، بڑا سرور دے کے بھیجا ہے. ہم نے بڑی شانیں دی ہیں. یا اللہ کیا کیا شانیں دی ہیں؟ فرمایا ان شانوں میں ایک شان یہ ہے کہ رحمت ہم نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت
ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں جی، رحمت ہیں حضور۔ حضور کی آمد سے پہلے کیا حالات تھے، میرا نبی آیا، حضور کی تشریف آوری ہوئی تو رحمت آ گئی، برکتیں آ گئی۔ میں اس طرف اس مضمون کی طرف نہیں جاتا، جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جدھر جدھر سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں پر نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جدھر جدھر سے گزر گیا۔ اور رستے نورو نور ہون، جنہ راہ تھی سونا لنگ جاندہ، جہاں میرے نبی کے قدم لگے، خدا کی قسم وہ رستے نور والے ہو گئے، وہاں پر رحمتوں کا نزول ہو گیا، وہاں پہ برکتیں آ گئی، وہاں پر قیامت تک برکتیں اور رحمتیں برستی رہی جہاں میرے نبی کے قدم لگے ہیں، کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے۔ حضور کیا ہے؟ اچھا اب اس کو دوسرے انداز میں سمجھیے۔ رب نے اپنا تعارف کرایا، یا اللہ تیرا تعارف کیا ہے؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں تمام عالمین کا رب ہوں۔ یا اللہ تیرا محبوب فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت، وہاں وہاں تک میرے نبی کی رحمت، کیونکہ رب رب العالمین، حضور رحمت للعالمین، وہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، وہ بھی ساری کائنات کے لیے، یہ بھی ساری کائنات کے لیے، وہ بھی سب کے لیے، یہ بھی سب کے لیے، وہ بھی سورج کے جلال کے لیے، یہ بھی سورج کے جلال کے لیے، وہ بھی چاند کے جمال کے لیے، یہ بھی چاند کے جمال کے لیے، وہ بھی ستاروں کی نزہت کے لیے، یہ بھی ستاروں کی نزہت کے لیے، وہ بھی جنت کی زینت کے لیے، یہ بھی جنت کی زینت کے لیے، وہ بھی عرش کی رفعت کے لیے، یہ بھی عرش کی رفعت کے لیے، وہ بھی فرش کی وسعت کے لیے، یہ بھی فرش کی وسعت کے لیے، وہ بھی قوس قزح کی رنگینیوں کے لیے، یہ بھی قوس قزح کی رنگینیوں کے لیے، وہ بھی نظام عالم کی بو قلبونیوں کے لیے، یہ بھی نظام عالم کی بو قلبونیوں کے لیے، اس کی ربوبیت سب کے لیے، اس کی رسالت سب کے لیے، اس کی وحدانیت سب کے لیے، اس کی نبوت سب کے لیے، اس کی خالقیت سب کے لیے، اس کی نبوت سب کے لیے، وہ بھی سب کے لیے، یہ بھی سب کے لیے، اس کی ربوبیت سب کے لیے، اس کی رحمت سب کے لیے۔ یعنی جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ خدا بھی سب کا خدا، مصطفیٰ بھی سب کا، وہ بھی سب کے لیے، یہ بھی سب کے لیے، اس کی ربوبیت سب کے لیے، میرے نبی کی رحمت سب کے لیے۔ کہاں لکھا قرآن میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب آئیے اس طرف کہ میرے حضور ساری کائنات کی جان ہے۔ کیا ہے؟ جان۔ اب اسی سے یہ مسئلہ، اسی سے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ میرے حضور ساری کائنات کی جان ہے۔ اور اقبال کا وہ شعر جو قاری صاحب پڑھ رہے تھے کہ اقبال کہتا ہے وہ جو نہ تھے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اور اقبال نے یوں کہا۔ ہاں اقبال کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بڑے دنوں سے اقبال ہی کی باتیں کرتا آ رہا ہوں۔ پرسوں اقبال ڈے گزرا ہے، اقبال کی پیدائش کا دن تھا، اور میں اکثر تقاریر کے اندر، خطابات کے اندر میں کلام اقبال کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ اور دو ہی تو ہیں، یا علامہ اقبال کی ہم بات کرتے ہیں یا اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے اقبال کون ہے؟ نہیں پتا؟ جی نہیں پتا اقبال کون ہے؟ میں تعارف نہ کراؤں کہ اقبال کون ہے؟ پاکستان کو جانتے ہیں، دوسرے اقبال کو جانتے ہیں۔ جی اقبال کو نہیں جانتے آپ؟ اچھا میں بتا دوں کہ کون اقبال؟ چیمہ صاحب تشریف فرما ہے، ایڈوکیٹ ہے، تو اقبال بھی برسٹر تھا، اقبال بھی ایڈوکیٹ تھا، کیوں جی؟ اور میں تعارف کرا دوں ان کی موجودگی میں کہ اقبال کون ہے؟
تو سنو، مرد قلندر اقبال، درویش لاہوری اقبال، فیلسوف مشرق اقبال، نقاد مغرب اقبال، مرید پیر رومی اقبال، کشتہ عشق ملا جامی اقبال، مصور پاکستان اقبال، شاعر مشرق اقبال، میرے نبی کا عاشق اقبال۔ ہاں ہاں، نقشبندی، قادری، چشتی اقبال۔ کون اقبال؟ کملی والے کا عاشق اقبال۔ کون اقبال؟ امام علی الحق کے شہر میں پیدا ہونے والا اقبال اور داتا کے قدموں میں سو جانے والا اقبال ہے۔ اقبال میرے کریم آقا کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرتا، اور اقبال میرے اسی مضمون کو، اسی مفہوم کو اقبال یوں بیان کرتا ہے کہ حضور اس ساری کائنات کی جان ہے۔ اقبال کن اشعار کے اندر اقبال کیسے کہتا ہے کہ حضور ساری کائنات کی جان ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو فرما دیا نا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، جسم میں ہے جاں تمہارے لیے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال میرے کریم آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ کون سا پھول؟ کملی والا۔ کون سا پھول؟ جس پھول کی بات ابھی کی گئی، جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہی پھول خار سے دور ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے۔ اس پھول کا ذکر اقبال نے یوں کیا۔ اقبال کہتا ہے، ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، دامن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی، دنیا بھی، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تفش آمادہ اسی نام سے۔ میرے حضور نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ۔ میرے حضور کائنات کی جان ہے، حضور جانے کائنات ہیں، جانے جہانے کائنات ہیں۔ میرا نبی مغز کائنات ہے، میرا نبی روح کائنات ہے، میرا نبی ایمان کائنات ہے، میرا نبی جانے کائنات ہے، میرا نبی شان کائنات ہے۔ حضرت ذی وقار ایک طرف اقبال ہے، ایک طرف اعلیٰ حضرت ہے۔ میں نے دونوں کی بات ملا دی۔ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ زمین و زمان تمہارے لیے۔ اور اقبال کیا کہہ رہا ہے کہ ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ بات دونوں کی ایک ہے، ذوق دونوں کا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اقبال کی پیدائش پر یہ بات میں نے کہی ہے، آج پھر چیمہ صاحب کی موجودگی میں اور آپ احباب کے ذوق کے لیے میں یہ بات عرض کیے دیتا ہوں کہ علامہ اقبال، یہ تاریخ کا ایک مشہور معروف واقعہ ہے۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، جی پاکستان کے بننے سے پہلے کی بات ہے۔ لاہور کی سرزمین ہے، مسلم لیگ کا جلسہ ہو رہا، صدارت فرما رہے ہیں علامہ اقبال جی۔ وہ مسلم لیگ اور تھی، اب تو الف سے لے کر یہ تک مسلم لیگ ہی ہے نا۔ وہ اور تھی مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا تھا۔ تو علامہ اقبال صدارت فرما رہے ہیں، مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ ہو رہا ہے۔ جلسے کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے ہوا، اس کے بعد نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی، اور جو ثنا خواں تھا نعت پڑھنے والا، اس نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا۔ اور اعلیٰ حضرت کے کلام کو سننے کے لیے بھی کوئی اعلیٰ چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر آپ سوچیں کہ کلام ہو اعلیٰ حضرت کا اور سننے والا ہو اقبال، نہیں سمجھے بات ہے جی؟ کیا ذوق ہوگا؟ کلام ہو اعلیٰ حضرت کا، امام اہل سنت کا، اور سننے والا کون ہو؟ اقبال۔ علامہ اقبال کی موجودگی کے اندر جب یہ اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کیا گیا، کلام پیش کرنے والے نے کیا کلام پیش کیا؟ سنو وہ کلام کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے، اور اعلیٰ حضرت کا کلام جو ہے وہ بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ میں نے کہہ دیا کہ سمجھنے کے لیے کیوں اعلیٰ حضرت چاہیے۔ یہ ابھی انہوں نے ایک کلام پڑھا اعلیٰ حضرت کا، تو اس میں وہ ایک شعر ہے، وہ فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے کے، وہ فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، کہ گویا منہ میں زبان نہیں جسم میں جان نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا کلام علامہ اقبال کے سامنے پڑھنے والے نے کیا پڑھا؟ زہ عزت و اطلاع محمد
کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ وہ پڑھنے والا پڑھتا گیا یہ کلام، اور اس کلام کا یہ شعر پڑھا جب اس نے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم اقبال کو وجد آ گیا، اقبال جھوم اٹھا۔ اقبال اس شعر کے ایک ایک حرف پہ غور کر رہا تھا۔ علامہ اقبال کو وجد آ گیا، علامہ اقبال اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ لے، آنکھوں میں آنسو ہیں، رکت کی کیفیت طاری ہے، اور اس نعت خان سے کہہ رہے پھر پڑھ۔ وہ پڑھتا جاتا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اقبال کہہ رہا ہے، اقبال نے کہا کہ مجھے خدا کی قسم یوں معلوم ہوتا ہے یہ کلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں مقبول ہے، یہ عام بندے کا کلام نہیں، بتایا گیا یہ امام اہل سنت کا کلام ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ تو اقبال نے کہا مجھے یہ کلام اس بارگاہ میں مقبول نظر آتا ہے۔ اقبال نے وہیں کھڑے کھڑے دو شعر اپنے پیش کر دیے۔ اقبال کہنے لگا یہ دو شعر میرے بھی شامل کر لو، مجھے یقین ہے اس کلام کے صدقے میں میری بھی بخشش ہو جائے گی۔ دو اشعار اقبال نے کہے اسی بحر پر، انہی اوزان پر، اس کی تضمین کرتے ہوئے سنو اعلیٰ حضرت اور علامہ اقبال کے کلام کو ملا کر کہو سبحان اللہ۔ اگر ذوق شاعری ہو تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب کہاں اعلیٰ حضرت کا کلام کیا ہے؟ زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اب اقبال بولا اسی پر، اقبال کیا کہتا ہے؟ تعجب کی جا ہے، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ اور دوسرا شعر اقبال نے یوں کہا تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے۔ اور اگر میں اسی رضا پر بات کرنے لگوں تو بات لمبی ہوگی، لیکن میں نے اپنے مضمون کو نبھانا ہے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا کہ جو ہے کہ جان کائنات، اس پر بات کرنی ہے۔ میں نے آیت پڑھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْ، مل کے میرے ساتھ پڑھو رحمةً لِّل، گونج پڑھے رحمةً لِّل، رحمةً لِّل، رحمةً لِّل۔ رب فرماتا ہے محبوب ہم نے تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا حضرات، میرا دعویٰ یہ ہے، لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اس آیت کو آپ نے سنا ہوگا، آپ نے بارہا پڑھا ہوگا، لکھا ہوگا، لوگ پڑھتے ہیں، لیکن میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس پر غور نہیں کرتے۔ میں آپ کو آج تدبر فی القرآن کی دعوت دینے آیا ہوں، میں تفکر فی القرآن کی دعوت دے رہا ہوں۔ آؤ قرآن میں ڈوب جائیں، آؤ قرآن میں غور کریں، آؤ قرآن کو سمجھے قرآن کیا ہے۔ رب فرماتا ہے قرآن میں فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، لوگوں تمہیں کیا ہے، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ہم عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ کیوں نہیں غور کرتے قرآن میں؟ آؤ قرآن میں غور کرے۔ قرآن کی میں کہتا ہوں سارا قرآن تو ایک طرف ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آج صرف آپ ایک قرآن کی یہ آیت اس کو سمجھ لیں، دل میں جگہ دے، تو قیامت تک کوئی آپ کے ایمان پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْ، رحمةً لِّلْ۔ رب فرماتا محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ پہلی بات یہ چیز طے شدہ ہے کہ حضور تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں وعدہ ہے۔ رحمت للعالمین، علماء نے لکھا اے راحت للعالمین، اے راحمن للعالمین۔ رحمت للعالمین کا معنی ہے راحمن للعالمین، حضور تمام عالمین پر رحم فرما رہے ہیں۔ اچھا حضرات، چار باتیں ہیں رحم کرنے والے کے لیے
پہلی بات ضروری ہے کہ جو رحم کرنے والا ہے وہ پہلے ہو. راحم کہتے ہیں رحم کرنے والے کو، مرحوم کہتے ہیں جس پر رحم کیا جائے. حضور راحم ہے فاعل اور ساری کائنات مرحوم ہے. حضور رحم فرما رہے ہیں اور ساری کائنات پہ رحم ہو رہا ہے. اب یہ ضروری ہے کہ رحم کرنے والا پہلے ہو اور جس پہ رحم کرنا ہے وہ بعد میں ہو. جب حضور رحمت للعالمین ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اول مخلوق بھی حضور ہے، ساری کائنات سے پہلے، کیونکہ کائنات کا کوئی ذرہ عالمین سے جدا نہیں. کوئی شخصیت، کوئی ذات، کوئی چرند ہو، پرند ہو، جن ہو، انسان ہو، نبی ہو یا حیوان ہو، حضور سب پہ رحم فرما رہے ہیں. رحم ہو رہا ہے. رب نے فرمایا محبوب کملی والے میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، میں مخلوق کو بناتا جاتا ہوں، تو رحم فرماتا جا. جس پہ تو رحم فرمائے گا اس کو میں بناؤں گا. اب جب حضور رحمت للعالمین ہے تو آدم پہ میرا نبی رحمت ہے کہ نہیں؟ شیس پہ رحمت ہے کہ نہیں؟ ادریس پہ رحمت ہے کہ نہیں؟ وہ 1,24,000 کے لیے میرا نبی رحمت ہے کہ نہیں؟ تو میرا نبی ہر دور کے اندر، ہر زمانے میں، ہر کرن میں، ہر لمحے، ہر آن حضور کی رحمت ہو رہی ہے. پتہ چلا حضور ہے، کیونکہ رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے ہو. جس پر رحم کیا جائے وہ بعد میں ہوتا ہے. تو حضور رحمت للعالمین ہے. معلوم ہوا میرا نبی اول مخلوق ہے. اچھا دوسری بات، رحم کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو. نہیں سمجھ رہا؟ اس وقت حضور کی رحمت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جی ہو رہی ہے. اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں. یہ حضور کی رحمت ہے. میں حقیقت کہتا ہوں، یہ کملی والے آقا کی رحمت ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بگڑی. یہ حضور کی رحمت ہے، ورنہ جو ہمارے کرتوت ہے، جو ہمارے اعمال ہیں، یہ بات میں حقیقت عرض کرتا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ پہلی قوم ہے جن کو بندر بنا دیا گیا، جن کو خنزیر بنا دیا گیا، جن کی شکلیں مسخ کر دی گئی، جن پہ پتھروں کی بارشیں برسائی گئی. ہو سکتا ہے ان کے تصور میں بھی وہ گناہ نہیں ہوں گے جو آج اس قوم کے اندر پائے جاتے ہیں، اس امت کے اندر موجود ہے. مگر رب کا وعدہ ہے قرآن میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. کملی والے جب تک ان کے اندر تو ہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. میں عذاب، اجتماعی عذاب اس امت پہ نہیں آئے گا کیونکہ حضور ہیں. اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں، معلوم ہوا وہ ہیں. رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ زندہ ہو. مردہ کسی پہ رحم کر سکتا نہیں. مردہ تو خود قابل رحم ہوتا ہے، دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے، اسے کفن دفن کا سارا انتظام تو ہم نے کرنا ہے. مردہ تو خود قابل رحم ہوتا ہے. رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ زندہ ہو. آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جب حضور تمام عالمین کے لیے رحمت ہے تو پھر پتہ چلا عقیدہ حیات النبی سچ ہے. میرا نبی زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے پڑھو نا کلمہ. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں کہ تھے. میں کہوں کہ جی فلاں بندہ فلاں عالم ہے
بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، تو ابھی میں نے اور کچھ نہیں کہا، یہ جو میں نے کہہ دیا نا ہے، یہ ہے بتا رہی ہے ابھی ہے۔ تو کلمے نے بتا دیا کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ صحابہ نے بھی یہی کلمہ پڑھا نا، محمد اللہ کے رسول ہے۔ تابعین نے بھی یہی پڑھا، محمد اللہ کے رسول ہے۔ تبع تابعین نے بھی یہی پڑھا، محمد اللہ کے رسول ہے۔ 1400 سال سے ساری امت کہہ رہی ہے محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ پتہ چلا جب ہے تو پھر ہے۔ کیوں؟ رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ زندہ ہو، مردہ رحم کر سکتا؟ اور رب فرماتا وما ارسلناک الا رحمۃ لل، محبوب ہم نے تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب حضور رحمت للعالمین ہیں تو پھر پتہ چلا ہیں۔ اچھا دوسری بات آگے چلے، اس کو تو آپ سمجھ گئے کہ رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہو۔ اچھا رحم کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو ہے جس پہ اس نے رحم کرنا ہے نا اس کے حال سے واقف بھی ہو۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ سنیں نا ذرا، موضوع آپ نے دے دیا تو سن کے جائیں۔ اب کہ رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جس پہ اس نے رحم کرنا ہے اس کے حال سے واقف بھی ہو، اس کو کیا چاہیے۔ ہر ایک کے لیے ایک شے رحمت نہیں نہ ہوتی، ہر ایک کے لیے رحمت الگ ہوتی ہے۔ بھوکے کے لیے کھانا رحمت ہے، پیاسے کے لیے پانی رحمت ہے، بیمار کے لیے شفا رحمت ہے، کسی کے لیے رزق رحمت ہے، کسی کے لیے دولت رحمت ہے، کسی کے لیے کچھ رحمت ہے۔ تو ہر ایک کے لیے رحمت جدا جدا ہوگی۔ اگر بھوکے کو پانی دے دو تو وہ اس کے لیے رحمت نہیں، وہ تو اسے تو کھانا چاہیے۔ پیاسے کو کھانا دے دو وہ اس کے لیے رحمت نہیں، اسے تو پانی چاہیے۔ تو لازمی ہے کہ جس پہ اس نے رحم کرنا ہے وہ اس کے حال سے واقف بھی ہو، پتہ بھی ہو اس کو کیا چاہیے، اس کو کیا چاہیے، اس کو کیا چاہیے۔ رب فرماتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے تمام عالمین کے لیے تجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب میرا نبی رحمت ہے تو مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، حضور جانتے ہیں، پتہ ہے اس کو کیا چاہیے، اس کو کیا چاہیے، اس کو کیا چاہیے۔ اگر حال سے واقف نہیں نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ۔ بھائی اگر حال سے واقف ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں قوم کس حال میں مر رہی ہے، صدر کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کیسا صدر ہے، وہ کیسا وزیر اعظم ہے؟ وہ کہے کہ مہنگائی کوئی نہیں ہے، قوم مر رہی ہو، لوگ خودکشیاں کر رہے ہو۔ تو رحمت وہ ہوتا ہے جسے پتہ ہو، ہر ایک کی حال سے واقف ہو۔ میرا نبی رحمت للعالمین ہے، ایک دینے والا ہے۔ کیا شعر ہے جی؟ مدینے میں ہر طرف بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے۔ میرا نبی ہر ایک کی بولی جانتا ہے، ہر ایک کے دل میں کیا ہے وہ جانتے ہیں، کیونکہ وہ رحم فرما رہے ہیں۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حدیث موجود ہے، اگر بھوکا اونٹ آتا ہے میرے کریم آقا کی بارگاہ میں، وہ آواز نکالتا ہے، حضور نے فرمایا اس کے مالک کو لاؤ، مالک کو لایا گیا، فرمایا تو اپنے اونٹ سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے، تیرا اونٹ میری بارگاہ میں شکایت کر رہا ہے۔ حضور جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، حضور جانتے ہیں، حضور وہ جی کیا شعر ہے، حضور حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، جس کے دل میں جو کچھ ہے حضور جانتے ہیں۔ اس کو کیا چاہیے وہ بھی جانتے ہیں، مجھے کیا چاہیے حضور یہ بھی جانتے ہیں، اس کو کیا چاہیے۔ اگر وہ نہیں جانتے تو رحمت کیسے کریں گے؟ بولو نا، مجھے بتاؤ، اگر پتہ ہی نہیں کہ کس حال میں اسے تکلیف کیا ہے، اسے کیا درد ہے، تو اس درد کی شفا نہیں ہو سکتی جب تک جانتا نہ ہو۔ تو رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جس کے حال پہ اس نے رحم کرنا اس کے حال سے واقف بھی ہو۔ اچھا ایک اور بات یہ بھی ضروری ہے
کہ جس پہ اس نے رحم کرنا ہے اس کے قریب بھی ہو. اگر ایک بندہ زندہ بھی ہے، آپ کے حال سے واقف بھی ہے، مگر ہے دور، آپ کے قریب نہیں، دشمن آپ پہ وار کر دے، آپ کا دوست ہے، وہ زندہ بھی ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ اس کی دشمنی ہے فلاں کے ساتھ، لیکن وہ ہے دور، کہتا کاش میں قریب ہوتا تو تیری مدد کرتا. وہ اس کے لیے رحمت نہیں ہے. رحمت والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قریب بھی ہو. میرا نبی چونکہ رحمت للعالمین ہے، رب فرماتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ ان کے درمیان ہے، یہ ان کے پاس ہے، یہ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. معلوم ہوا رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے وہ قریب بھی ہو. اور اچھا یہ ساری باتیں چھوڑ کر آخری بات اس حوالے سے، رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کوئی اختیار بھی ہو. اگر وہ حال سے بھی واقف ہے، زندہ بھی ہے، قریب بھی ہے، اختیاری کوئی نہیں، کاری کچھ نہیں سکتا، تو بڑے بڑے وزیر استعفے دے جاتے ہیں کہ جی ایسی وزارت کو کیا کرنا، ایسی صدارت کو کیا، ہم کاری کچھ نہیں سکتے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں. تو ضروری ہے کہ اس کے پاس اختیار بھی ہو، وہ جو چاہے کر دے. حضور کو اختیار ہے، رب نے حضور کو دیا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کملی والے ہم نے خیر کثیر دے دیا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، تو مجھ سے راضی ہو جائے گا. میں تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا، میں تو تیری رضا چاہتا ہوں، میں تجھے راضی کروں گا.